بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی توحید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد جو اعمال کا درجہ ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح روحانی بیماری بھی ہوتی ہے، اور روحانی بیماری علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں وہ مال کی محبت ہے اور مال کی خواہشات ہے۔ پھر اس وجہ سے تکبر، حرص، لالچ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں کی زکوٰۃ ان سے پکڑو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے اور وہ اس کے اندر بخل کرتے ہیں، وہ خیرات نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ان کو اس کا طوق پہنایا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، ان کے مال کو قیامت والے دن گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو، ان کی پہلیوں کو داغا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، فذوقوا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما تکنزون، جس کو تم جمع کرتے تھے اس کا اب وبال چکھو۔ تو دوستان گرامی، مال کی زکوٰۃ یہ دینا فرض واجب ہے جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ اس سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال کے اندر طہارت آ جاتی ہے، مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے کیا بہتر ہوگا اور تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ کسی کا حق کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ جب ان کا حق ہے تو جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم غاصب بن جائیں گے، معاذ اللہ، ہم ظالم بن جائیں گے کہ جس مستحق ہے اس کا تو زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کوئی آدمی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت موجود ہے، تقریباً 1,70,000 کے قریب ہے، یا سامان تجارت، اس کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، کسی چیز کی بھی دکان ہے، اس کے چاندی کے نصاب کے برابر قیمت موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یا اس کے پاس 52.5 یا 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، یا کیا اس کے پاس کیا ہے وہ سامان تجارت پڑا ہے، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کسی آدمی کے پاس کچھ سامان تجارت ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، اور ایک مل کر یہ صاحب نصاب بنتا ہے تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، حولان حول، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، آج میرے پاس کیا ہے جو رقم موجود ہے، اگلا سال آئے، ٹھیک ہے، تو وہ نصاب اگر کو پہنچتی ہے، آج نصاب نصاب تھا، میرے پاس 1,70,000 روپیہ موجود ہے یا چاندی موجود ہے، تو اگلے سال آئے گا تو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو جائے گی اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ زکوٰۃ کا جو بہترین مصارف ہے، اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو فقراء، مساکین کو زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ جو ہمارے مدارس بحالی کا شکار ہیں، معتممین پریشان ہیں، وہ پورے علاقے کی بہتری کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو مدارس جو حکومتوں کی توجہ کا بھی مرکز نہیں ہے، عدم توجہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مدارس کو جو ہے زکوٰۃ دیں، اور یہ بہترین مصرف ہے تاکہ جہاں غربا، یتامہ، مساکین بچے پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مستحق ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ لے سکیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں۔ اسی طرح جو گھر کے اندر زیورات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرض ہوتی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ اس پر ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے
زکوٰۃ جو ہے مکان دکان فلیٹس ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس پر کیا ہے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔